نئے صوبوں کے قیام کی بحث ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے اور وفاقی کابینہ کے 5 وزراء اس تجویز کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں۔ تاہم حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اب تک اس معاملے پر کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام کا فی الحال کوئی پلان زیر غور نہیں، نہ مقتدرہ نے حکومت سے اس معاملے پر کوئی بات چیت کی ہے اور نہ ہی یہ معاملہ کابینہ یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں سے متعلق آئینی ترمیم سامنے آ جائے گی۔ تو کیا واقعی نئے صوبوں کے قیام کا آئینی طریقہ کار تبدیل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ادھر سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی نے بھی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل نے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن روم میں مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس میں وزیر اعظم کی شرکت بھی ممکن ہے، لیکن پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اس دعوت سے لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا مذاکرات کے معاملے پر خود پی ٹی آئی کے اندر اختلافات موجود ہیں، اور اگر حکومت واقعی نئے صوبوں کے معاملے پر آئینی پیش رفت کی طرف بڑھتی ہے تو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اس معاملے پر تعاون کے بدلے عمران خان کے لیے کسی سیاسی یا قانونی ریلیف کی راہ نکالی جا سکتی ہے؟ اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، احمد اویس صاحب لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ نئے صوبوں کی بہت بات ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، 5 وزراء کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر انڈیویجولی بھی اگر ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کے آپ کے ایم این ایز بھی ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے ایسا ہونا چاہیے، لیکن پارٹی میں اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پارٹی میں اس مسئلے پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ لیڈرشپ لیول پر اس پر کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کون سا عارضہ ہے جس کا علاج نئے صوبے ہیں یا نئے انتظامی یونٹ ہیں؟ تو یہ تو بہت اچھی بحث ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو اس کے اوپر جو مسلمہ ویو ہے، وہ اب اس کو 14 سال ہو گئے۔ 2012 میں پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک صوبہ ساز کمیشن ہونا چاہیے جو منطقی بنیادوں پر نئے صوبوں کا تعین کرے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کس طرح ہوگا، یہ بات ابھی اس پر بحث ہونی ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ نئے صوبے بنانے سے پہلے ایک صوبہ ساز کمیشن ہو جو اس سارے معاملے کو، جو کہ بہت پیچیدہ ہے آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور ہمارے ملک میں جو مختلف صوبے ہیں، ان کی مختلف زبانیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک منطقی نتیجے پر پہنچنا ہے، اور وہ منطقی نتیجہ وہ ہوگا جس کا پھر اطلاق تمام صوبوں پر ہوگا۔ مثلا ایک اگر منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بہترین سائز صوبوں کا 1.5 یا 2 کروڑ پہ ہے تو پھر سب صوبوں پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پنجاب کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور باقی کہیں گے ہم اس کے اطلاق نہیں کریں گے۔ تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہونی چاہیے کہ ایک لاجیکل ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ایک ایسا آرگومنٹ کہ جی پاکستان کے، اب ہم یہ کہنا بہت آسان ہے، خراب ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، کلیپس ہو گیا ہے، جب تک اس کو انگریزی کا لفظ ہے گرینیولر طور پہ نہیں دیکھا جاتا، اس کو بہت تفصیل میں نہیں دیکھا جاتا کہ بیڈ گورننس کا کیا مطلب ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں صرف ایک مثال دوں گا کہ پہلی مثال جو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، دیکھیں اتنے 1 کروڑ بچے جو ہیں وہ پاکستان کے، وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ٹھیک ہے جی بیڈ گورننس ہے، لیکن یہ تو براہ راست صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ جو پرائمری اسکولنگ ہے اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، تو پھر صوبے اس کے اوپر کام کرے نا جی۔ پھر یہ جو ہے یہ کوئی ہمیں اس کے لیے کوئی نیا صوبہ تو نہیں بنانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں جو ہے وہ ہم علاج پہلے اس کو تجویز کر رہے ہیں، اور جو عارضہ ہے جس کو درست کرنا ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں۔ اوکے احمد صاحب، پی ٹی آئی اس ڈیبیٹ میں کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ ابھی خرم صاحب کی باتوں سے مجھے کئی اور سوالات آ رہے تھے ذہن میں، لیکن میں نے کہا پہلے ذرا آپ کی رائے بھی لے لوں، پھر دونوں سے میں جو ہے وہ کچھ کاؤنٹر کوسچنز کروں گا۔ گو ایڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا، یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے اور کہ جس کو شجر ممنوع قرار دے دیا جائے۔ اس میں کوئی
ود دی ایڈوانسمنٹ آف سوسائٹی اور ریکوائرمنٹس جو ہیں چینجز کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں بھی ہوئی ہیں اور جگہوں پہ ہوتی ہیں. لیکن ہمیں دیکھیں پاکستان کی اپنی کنڈیشنز ہیں, ہماری انڈیجنس کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ اپنی پریورٹیز فکس کرنی ہوگی. کیا ہم صوبوں کی فردر سیگمنٹیشن کر کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. کیونکہ پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہے جو ہم حقیقت کی نظر سے بالکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں, ارسپیکٹو کہ کون سا اس وقت نظام چل رہا ہے اور کون سے یہاں پہ پارٹی حکمران ہے, اس بات کو بھی قطع نظر رکھتے ہوئے ڈے بائی ڈے پاکستان بننے کے بعد اور آج ایک انتہا تک پاکستان میں کرپشن پہنچ چکی ہے کہ جس کو کوئی شخص پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, کسی عہدے پر ہے یا ایک کامن مین ہے, وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا سے بڑا کام بغیر پیسے دیے, بغیر اس کو سیٹسفائی کیے جو بھی ایٹ دی حالم آف افیئر آدمی کام کر رہا ہے, وہ معاملہ اس کا حل نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی نہیں. دیر از نو پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان ایز سچ. ادارے تو موجود ہیں لیکن وہ ہیلپ لیس ہیں, وہ ریڈنڈنٹ ہیں, ان کے اوپر آگے کسی کو سزا نہیں. آپ نے دیکھا نا کبھی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ ہے, عدالت اس کے نیچے ہائر کی ہے پوری جوڈیشری کی, لیکن اتنی کمزور ہے کہ وہاں تک پہنچا نہیں جاتا. پہنچے تو جو اوپر سے حکم نامہ آئے گا اس کا. یہ میں پریگمیٹیکلی بالکل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس میں کسی ایک کو تخصیص کر کے میں نہیں بات کر رہا کہ یہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو فلاں ایسا کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز بتدریج بڑھتی چلی گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ ٹارگٹ سیٹ نہ ہو, جب تک کوئی گول نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک بنیادی چیزیں دیکھیے نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ ہمیں پریورٹی فکس کرنی پڑے گی. ضرور کریں, ضرور ہمارے ایجنڈے کے اوپر ہو کہ ہم نے صوبے جو ہیں فردر اپنی نیڈ کے مطابق ان میں فردر سیگمنٹیشن کر کے ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے اس میں بنا لیے جائیں, کوئی برائی کی بات نہیں. لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, رول آف لا کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہو جائے گا ہمیں. اور ہم سائڈ لائن کر رہے ہیں. یہ پہلو تہی جو ہے یہ نقصان دہ ہے کہ ہمارے آگے اس وقت جو ہے مسئلہ صوبوں کا نہیں ہے, ان کے فردر سیگمنٹیشن کا. ہمارے یہاں مسئلہ اس وقت اتنی زیادہ کرپشن اور اتنی زیادہ بدحالی, لوگوں کو جو ہے جاب لیس ہیں یہاں پہ, ہمارے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, ہمارے سے ایکسپورٹس بہت کم ہیں, ہماری انہی تمام پرابلمز کو تو احمد صاحب نظر میں رکھتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ فردر پروونسز بنانے کی بات کی جا رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے پروونسز پاپولیشن کی وجہ سے گورنیبل نہیں رہے, ایکسس نہیں ہے, لمیٹڈ ہاتھوں کے اندر پورا سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے سسٹم پرفارم نہیں کر رہا, جو اس کی بیسس بتائی جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.